پیر صاحب قبلہ سارے حضرات موجود ہیں. جو بندہ منافق ہوتا ہے نا وہ کسی بات پر راضی نہیں ہوتا. یہ منافق کی پہچان ہے. سیدنا صدیق اکبر سارا مال لے آئے غزوہ تبوک کے موقع پر تو منافق کہنے لگے یہ تو ریاکار ہے, یہ تو لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ میں کتنا سخی ہوں. حضرت عقیل انصاری 1 کلو کھجور لے آئے, غریب ترین صحابہ میں سے ہے. آپ کے گھر کلو کھجور بھی نہیں تھی. ایک یہودی کو کہا کہ میں تیرے باغ کو ساری رات پانی لگاتا ہوں, کیا مزدوری دے گا؟ اس نے کہا 2 سیر کھجوریں دوں گا. تو آپ سحری کے وقت 2 سیر کھجوریں لی, ساری رات کنواں چلایا یہودی کا اور اس کے باغ کو پانی دیا. 1 کلو گھر کھانے کے لیے دی تو دوسرا کلو چھپا کر حضور کی بارگاہ میں لائے کہ حضور صدیق اکبر جتنا مال تو میرے پاس نہیں ہے, حضرت عمر جتنا بھی نہیں ہے, عثمان غنی جتنا میں امیر نہیں ہوں, عبد الرحمن بن عوف جتنا میں امیر نہیں ہوں کہ سونا پیش کرے, میرے پاس تو یہ کلو کھجور ہے, یہ قبول فرما لیں. تو منافق کہنے لگے اس کلو کھجور کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ تو منافق کسی صورت میں راضی نہیں ہوتا. ہم گھر میں بیٹھے رہتے تو لوگوں نے کہنا تھا یہ مولوی حرام خور ہیں, دین کا نام کا کھاتے ہیں. جب اوکھا وقت آیا تو یہ نکلے نہیں ہیں. جب ہم فیض آباد چلے گئے تو کہا کہ ان کے تو حلوے کو خطرہ پڑ گیا, یہ حلوے کے لیے فیض آباد چلے گئے. جب ہم نے وہاں سے کامیابی حاصل کی تو کہا جی 21 کروڑ روپے لے لیا. تو اس واسطے ہماری ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ ہم مخلوق کو راضی کریں. ہم جن کے لیے کام کر رہے ہیں اذ لا فرق بین موتہ و حیاتہ فی مشاہدتی لامتہ و معرفتی باحوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواترہم وذالک عندہ جلی لا خفا بہ. جن کا ہم کام کر رہے ہیں کوئی ہمیں دکھائے ٹی ویوں پر نہ دکھائے, نیٹ بند کرے, ٹی وی بند کر دے, ہماری خبریں بند کر دے. اذ لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی. امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ حضور زاری دنیا میں جلوہ گر ہوں یا زاری دنیا سے تشریف لے جائیں, حضور اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں. ومعرفتی باحوالہم, حضور کو اپنی امت کے احوال کا بھی پتہ ہے کہ آپ کس تکلیف میں یہاں آئے. ہو سکتا ہے کسی نے موٹر سائیکل کا پیٹرول کا پیسے بھی ادھارے لے کر آیا ہو, آپ کو کیا کیا بیماری ہے, آپ اس بیماری کو پس پش ڈال کر آئے. میری کمر میں کتنا درد ہے میں محسوس نہیں ہونے دے رہا, حضور کو یہ بھی پتہ ہے. توجہ, موسم بھی خراب ہے, میں 2-4 باتیں تاکہ انہوں نے لاکھوں روپے لگائے ہیں اور تاکہ دور دراز سے لوگ ہیں. مجھے پتہ ہے, میں سارے معاملات جانتا ہوں. بہت سارے لوگ کے پاس مال ہے وہ لیڈروں کے لیے ہے, اپنی اولادوں کے لیے ہے, اپنے بچے کے ولیمے پر لوگ کروڑ روپے بھی لگاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ دین, ایک تو وہ دین پر دیتے بھی نہیں ہے, دوسرا ہمارے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں. تو آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے, پتہ چل جائے گا کہ جو تو کرتا رہا ہے تجھے بھی سامنے دکھا دیا جائے گا, اور جن کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں سامنے نظر آ جائیں گے. کبھی بھی ہمارے دل میں نہیں گزرا, ہمیں لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں. مجھے جمعے کے وقت بھی لوگ خط پکڑا جاتے ہیں اور اوپر صرف لکھا ہوتا ہے خادم حسین رضوی. میں سمجھ جاتا ہوں اس میں اس نے مجھے گالیاں دی ہیں. کوئی مجھے بیرنگ خط بھیجتے ہیں, کوئی مجھے فون پر گالیاں دیتے ہیں, ایسے نمبروں سے وہ بند ہو جاتے ہیں. لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کسیرا خونے نہ کردائم و کسیرا نہ کشتائم جرمم ہمی کہ روئے تو عاشق روئے تو گشتائم. نہ میں نے کسی کا خون بہایا, نہ میں نے کسی کو زخمی کیا. حضور مجھے گالیاں اس لیے مل رہی ہیں کہ میں آپ کے عشق و محبت اور ختم نبوت کی بات کرتا ہوں, اور میں اس پر خوش ہوں. اور میں اس پر وہ خط جو ہے وہ جمع کر کے علیحدہ رکھے ہوئے ہیں تاکہ میرا اگر کوئی بندہ مجھے محبت کرنے والا پڑھ لینا تو وہ کہے میں نے اس بندے کو بھی قتل کر دینا ہے جس نے آپ کو خط لکھا ہے. لیکن میں نے کبھی کسی کو بتایا ہی نہیں. کیا جرم ہے ہمارا, ایک ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے بندے کا کیا جرم ہو سکتا ہے؟ پہلے تم نے کہا 21 کروڑ لیا, پتنی داتا صاحب سے ہم اٹھ جائیں گے تو پتنی کتنے کروڑ کہیں گے. جو 21 کروڑ لے کر آئے پھر داتا صاحب پہ جا کر کیوں بیٹھے؟ پھر پیسے جو لے کر آتے ہیں نا وہ تو دوبارہ چوں بھی نہیں کرتے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کل آئینہ دکھا دیا جائے گا. ہم نے تو کہا تھا کوئی لاؤ اور قیامت والے دن تک تمہیں مہلت ہے.
کہ ہم نے ختم نبوت اور ناموس رسالت پر غداری کیا تو کوئی لاؤ باتوں سے تو بات نہیں نہ بنتی، باتیں کرنے سے تو باتیں نہیں بنتی. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک. توجہ، میں نے اور آپ نے جن کا کلمہ پڑھا ہے نا، حضور نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے اپنے مبارک پیٹ پر، صحابہ نے ایک ایک باندھا ہوا تھا. گل توجہ نال سننی، میں جس اسلام دیا گلاں کرنا اتنا غیرت والا مذہب ہے. عمر بن عبد ود جس کو مولا کائنات نے قتل کیا، یہ گھوڑا خندق سے کراس کر کے ادھر آ گیا اور مولا کائنات کی پگڑی خود رسول اللہ نے ان کے سر پر باندھی. اور جب مولا کائنات سامنے گئے نا تو کہنے لگا کہ میں آپ کے ابا جی کا دوست ہوں، میں آپ کو قتل نہیں کرنا چاہتا. تو مولا کائنات فرمایا کہ میں تینوں قتل کرنا چاہتا، تو میرے نبی دا دشمن ہے. یہ ہے محبت کا معیار. اگلا آدمی کہہ رہا ہے میں تیرے باپ کی وجہ سے تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا، مولا کائنات فرمان لگے میں تینوں مارنا چاہتا، تو میرے نبی دا دشمن ہے. مولا کائنات جب انہوں قتل کر دیتا نا، گل بڑی توجہ والی، جڑے گلیاں ہوتے تے روڈا ہوتے تے بجلیاں دے کھمبے ہوتے ختم نبوت دے غدار بن گئے. اور جن کو مسئلہ ختم نبوت ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا، راجہ ظفر الحق کی رپورٹ بھی ہمارے ہاتھ میں آ گئی. کیوں جی؟ ہاں، راجہ ظفر الحق دی رپورٹ بھی اسی لے لی. یہ کہنے سے نہیں مولوی جلے ہو جڑے پیسے لینے اور تے ساری زندگی آنکھ نہیں کسی دے سامنے چک سکتے جی. گلاں کرنیاں تو بڑی آسان، جڑا مرضی سانو گالاں کڈدا رہے، لیکن انج دسو تے صحیح نا 70 سالہ تاریخ وچ کدی ملک انج ہوئے؟ میں گل مکانی بھی ہے. یہ کیڑا پنڈ دا کی نام ہے جی؟ خدا وال والے ہو تسی سارے. ہاں، میں نو اصل یہ نامہ نہیں آتے، میں غلط بول جانا پھر تو جی باغ وال. اچھا چلو، اللہ والے سارے تسی تے رسول اللہ والے. ایتھے اتنا مجمع دا آنا انج نہیں ہوندا. جڑا بندہ اندروں غدار ہوئے نا تے اللہ تعالیٰ اس بندے دے لوگاں دے دلاں میں نفرت پیدا کرنا. ہاں جی، یہ نہیں ہوتا کہ ایتھے باغ وال جناب تسی بیٹھے ہو ادھی رات دے 12 بج گئے تے پھر بھی تواڈے چہرے میں چمک رہا ہے تے تسی انج انج ہاتھ چک کے نعرے لا رہے ہو. تے ایک گل وچ ہور اے وے تے باقی جڑا رسول اللہ واسطے کام کردا ہے نا، حضور واسطے، حضرت سعد بن معاذ دے بھائی عمیر بن معاذ میدان احد شہید ہو گئے. آپ نے حضور دا گھوڑا پکڑیا مدینہ منورہ تو احد دے میدان وچ بھی لیا ہے تے پھر گھوڑا پکڑ کے پھر مدینہ منورہ چل پے. اپنے برات واسطے نہیں رکے ہوتے، رستے چ گئے نا تے ایک عورت آ رہی تے سعد بن معاذ نظر کی تھی، حضور میری امی جان آ رہی ہیں. حضور نے فرمایا گھوڑا روکو، میں انہاں نال تعزیت کراں، تہاڈا بھائی جو شہید ہو گیا. جدوں گھوڑا روکیا نا حضرت سعد نے تے حضرت سعد دی امی قریب آئیاں تے حضور نے سنا مسلمان یہ ہے مسئلہ. میں نے تو آج تک کبھی بھی اپنے کسی نقصان کی بات نہیں کی ہے، ہمارا یہ نقصان حضرت آپ نے کبھی کی ہے؟ آپ ادھر بھی 21 دن ٹرالے پر رہے، لاہور میں بھی ادھر ہی رہے، دائیں بائیں یہ بھی نہیں ہوئے تو میں بھی نہیں ہوا. قاضی صاحب نے تسی ووٹ ضرور دینا ہے، بالکل. ادھر پیر بیٹھے یہ بھی نہیں ہوئے دائیں بائیں. میں اتنے خیمے چ ہی رہا، میں گھر بھی نہیں گیا، لاہور تو میرا گھر بھی سی تے میں گھر 12 دن فون تے بھی نہیں گل کیتی بھائی مر رہے ہو کہ زندے ہو کہ مر گئے ہو. دل بمحبوب حجازی بستا ہے، دل ایکو جگہ دین دی جائے، وہ میرے آقا و مولا دی ذات ہے. جیڑا ہوتے دھرنے پہ کے خیریت تو ہے نا، یہ کیا بات ہوئی، بیٹھا تو حضور واسطے تے تینوں بڈھی یاد آئی کھڑی. ہسنے والی باتیں نہیں بچے ہوئے، رون والی باتیں تینوں پتر یاد آئے بیٹھے.
یہ دو نمبری اتنے کوئی نہیں چلتی. اے سعد بن معاذ دی ماں نے گل کے کی تھی جدو حضور تعزیت کرن لگے نا تے سعد بن معاذ دی امی جان عرض کی تھی حضور میں پتر واسطے نہیں آئی. نا پتر میرا شہید ہو گیا, میں وہ واسطے نہیں آئی میدان احد دی طرف. میں نے تے پتہ چلیا تہاڈے تے حملہ ہو گیا, بس میں یہ بیٹے کے لیے نہیں آئی. یہ ہے مسلمانوں کی مائیں. پتر میدان احد وچ لمحہ پیا ہوے شہید ہو کے تے ماں کہے میں پتر واسطے نہیں آئی, میں تے رسول اللہ واسطے آئی ہوں. میں اس اسلام دیا گلاں کرنا. سینے وچ دو دل رب نے نہیں رکھے, ایک جی فلانے دی محبت ہوئے تے ایک فلانے دی محبت ہوئے. جس نال محبت بھی ہوئے تے اسلام دی وجہ تو ہوئے. اسی ممتاز قادری کی لگتا ہے ساڈا ہے کانسٹیبل تے اودے سر تے پگڑی لا کے میں کیوں رکھی؟ میں آکھا اس واسطے رکھی, میں آکھا جنیا اس صدی وچ تو مسلمانوں دا رخ متعین کر دیتا ہے. جناب توجہ جی, ہاں تو میرے گل کرن دو. بارش آ گئی تو پھر تہاڈا بھی سارا خرچہ وچ رہ جانا. کم تے ہو گیا جنہاں واسطے تسی آئے ہو وہ بھی انہاں ویکھ لیا تے میں بھی آ گیا. گل اتنی ہے تقریراں ہون یا نہ ہون, میں تے خالی نعرے لوا کے بھی مکمل جلسہ کرن واسطے تیار ہاں. نعرے دو چار لگ جان ربنا آتنا, تسی اپنے گھر میں اپنے گھر. وہ گلاں گئیاں ساری رات تقریراں ہوئیاں تے سویرے اٹھ کے حضور دی عزت دی گل آئی تے بندہ جناب اقبال کہندا ہوئے چیست یاراں بعد ازاں تدبیر ماں رخ سوئے میں خانہ دارد پیر ماں. اقبال کہندا مولانا تقریر کر کے نکلے تے ویکھیا او جناب گڈی بھج کے جا رہے سن. اقبال کہندا ہوئے جنہاں بہنا سی دھرنے وچ آپو تے نس کے جا رہے سانو بٹھا کے جا رہے. وہ کہندا میں تقریر کرن جا رہا. میں کہا تو کیڑی تقریر کرن جانی جیڑی ختم نبوت تو ود کے تقریر ہوے جی؟ او مینوں دسو تو کیڑی نعت پڑھن گیا جیڑی ختم نبوت تو ود کے تو نعت خانیاں کرن گیا؟ مینوں بھی دس اسلام ہے ہو جا. صحابی رسول کعب بن مالک صرف پیچھے رہ گئے سن, حضور 50 دن انہاں نال نہیں سن بولے. ہاں میں تے اسلام پڑھیا 50 دن حضور نہیں سن بولے انہاں نال, مدینے وچ رہندے حضور نہیں سن بولے. ہاں جی, انہاں حضور نے فرمایا کیوں نہیں آئے؟ عرض کی تھی جی سستی ہو گئی. فرمایا اٹھ جاؤ. تبسم تبسم المغضب, اے بخاری دے الفاظ ہیں. فرماندے حضور مسکرائے سرور سن, لیکن حضور دا جلال اتنا سی کہ کعب بن مالک جڑا اس ویلے شہید ہو جانا سی, حضور دا جلال ہی نہیں سی برداشت. اے مت سو سمجھ کے جناب تو حضور اتنی گل تو ناراض ہو گئے کہ پیچھے تسی کیوں نہیں آئے غزوہ تبوک وچ؟ 73 جنگاں وچ حاضر ہوئے, ایک جنگ وچ نہیں گئے تے حضور 50 دن نہیں بولے. تو کی سمجھنا 72 عمریں کر کے تو ختم نبوت تے نہ گیا تے حضور تیرے تے راضی؟ ہاں 73 جنگاں وچ رہے. کعب بن مالک میدان احد وچ سب تو وڈی قربانی دتی سی. جدوں حضور نو پہچان لیا نا کافراں نے حضور دے لباس تو, تے 3000 دا رخ حضور دی طرف ہو گیا. حضور تے حملہ آور ہو گئے, سارے کٹھے ہو کے حضور والا آ رہے سن. تے کعب بن مالک عرض کی تھی حضور آج اگر میری خدمت قبول ہوئے تے میں حاضر ہوں. حضور نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ یہ جو جنگی لباس آپ نے پہنا ہے نا یہ کافروں نے آپ کو پہچان لیا. میری آرزو یہ ہے کہ جنگی لباس آپ پہن لیں اور آپ والا لباس میں پہن لوں. کیا اتنی وڈی قربانی دیتی. کعب بن مالک جدو حضور دا لباس پایا نا تو ایک طرف دوڑ پہ, انہاں سمجھا رسول اللہ جا رہے. وہ سارے کافر ادھر متوجہ ہو گئے. تے آپ نے فرمایا میں تے جان دے سکنا حضور تے. 3000 بندیاں دا سامنا کیتا میدان احد وچ کعب بن مالک نے. چلو 3000 نہیں پہنچے ہونے تے 1500 تے کعب بن مالک تک پہنچ گئے ہونے. آپ نے تنے تنہا انہاں دا مقابلہ کیتا. فرمایا ادھر آ, اسی جو موجود ہیں حضور واسطے قربان ہونے واسطے. لیکن اس کے باوجود حضور انہاں 50 دن نہیں بولے. اتنی قربانیاں دین تو بعد بھی حضور 50 دن انہاں نہیں بولے. تے تسی تے میں خالی نعرے لا کے جان چھٹ جانی. یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے, اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. صحابی رسول کعب بن مالک نہ حضور نہیں بولے, پورا مدینہ نہیں بولے انہاں نال. حضرت ابو قتادہ آپ دے چچا زاد بھائی سن. فرماندے میں او باغ وچ گوڈی کر رہے تھے, میں باغ دی دیوار اتوں انہاں نو کیا السلام علیکم, انہاں کوئی جواب نہ دیتا. میں کہا السلام علیکم, انہاں پھر میں کہندے میں قسم دتی. میں کہا ابو قتادہ, حالانکہ انہاں دی دھی جڑی سی کا چچا زادن آپس وچ ابو قتادہ تے کعب بن مالک, انہاں دی دھی حضرت کبشہ حضرت کعب بن مالک دے بیٹے دے نکاح وچ سی. اتنا گہرا رشتہ. تے فرماندے سب تو زیادہ پیار بھی مدینے وچ صحابہ وچوں مینوں ابو قتادہ نال سی. کہندے میں اتوں سلام دیتا, انہاں سلام دا جواب نہ دیتا. پھر میں کہا میں تینوں اللہ دی قسم دیندا میں اللہ رسول نال پیار کردا, پھر بھی چپ رہے.
تیسری باری میں کیا میں تینوں اللہ دی قسم دینا او میں اللہ رسول نال پیار کرنا سلام دا جواب تے دے فرما اللہ و رسول عالم اللہ جانے یا رسول جانے تو پیار کردا یا نہیں میں تیرا سلام دا جواب نہیں دینا میں نے حضور نے منع کیتا ایک کہندے یہ میرے چاچے نے یہ گل کی تھی کیوں جی یہ ساڑھے پنڈ دا چودھری سی جی وہ ساڑھی مجبوری حضرت صاحب اور میں کعب بن مالک ابو قتادہ کو پوچھا تہاڈی کوئی مجبوری نہیں سی تہاڈے تے رشتے بھی ہوئے آپس وچ پتراں دے ہوئے وے سن فرمایا وہ رشتوں کی کیا بات ہے جب حضور نے منع فرمایا تو پھر کیا بات ہے یہ کہندے جی میرا ماما ادھر سی اور میرا چاچا اس فلانی پارٹی سی مولانا صاحب میں اتو تو وچوں تہاڈے نال تے اتو میں انہاں نال میں کہے تو اتو تے وچوں تے گل ہی کوئی نہیں ایتھے ایک ہی بات ہے انہیں جانا اینج نہیں ہونا تسی جڑے آئے بیٹھے ہو تہاڈے نال میری گل نہیں ہے تسی تے جڑے میری تقریر سن لیندا او تے بہت بڑا شیر آدمی اقبال کہندا دل بری بے قاہری جادوگری است کیوں جی اور دل بری با قاہری پیغمبری است اقبال کہندا گل ہوے تے او دے اندر جلال نہ ہوے اقبال کہندا اے تے جادوگری ہے یہ تو بندے پھسان دا طریقہ ہے دل بری بے قاہری جادوگری است اور با قاہری پیغمبری است اقبال کہندا گل ہوے تے او دے اندر تن تنا ہوے اگلے دا کلیجہ پاڑ کے تے باہر نکل جائے کہندا اے اسلام دا مزاج ہے او جی وہ حضرت صاحب تو کسی دے خلاف گل ہی نہیں کردے میں آگو حضرت صاحب نہیں ہے وہ گل وچ ہو رہے جی تیرے حضرت صاحب نے آج تک کسی پتھر نہیں ماریا تے رسول اللہ نے لوگاں کیوں مارے پھر دس نا میں نے دس تیرے حضرت صاحب نے کسی نے برا آج تک نہیں کیا تے نبیوں دے بارے جو زبان لوگاں استعمال کیتی ہو تو قرآن وچ موجود ہے میں تو ترجمے بھی کد نہیں کیتے جو کچھ لوگاں نبیوں نے لفظ کہیں خود رسول اللہ دے بارے جڑے لفظ قرآن ولید بن مغیرہ کیا رب نے نقل کیتے پھر رب نے انہوں کی جواب دیتا ہے تیرے حضرت صاحب کیڑے ہیں جنہوں آج تک جنہ 20 سال ہوئے نے امامت کر دیں تے محلے جھگڑا بھی نہیں ہویا تو میں نو دس جیڑا رسول اللہ دین لے کے آئے ہو تو بھرا نو بھرا نہ ٹکرا دیندا نہیں ٹکرائے بھرا آپس چاچے مامے نہیں ٹکرائے پیو پتر نہیں ٹکرائے میں جس اسلام دیاں گلاں کرنا ہو تو بھرا نو بھرا نال جے حضور دا غلام ہوئے تے سبحان اللہ جے نہ ہوئے حضرت ابو عبیدہ بن جراح میدان بدر وچ اپنے پیو دا سر کٹ کے حضور کو لے آئے سن این چکے ہوئے سی حضور نے فرمایا کی کون ہے عرض کیتی جی تو میرا پیو دا سر ہے فرمایا کیوں کٹ کے لے آیا عرض کیتی گستاخی جی کیتی اس تو کٹ کے لے آیا میں نے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول